داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 34۔ علی بن سفیان جیسا گھاک سراغ رساں کوئی اور تجربہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جراح اور شارجہ کے بیانوں پر فوری اعتبار نہ کیا۔ یہ بھی سازش کی ایک کڑی ہو سکتی تھی۔ اس نے دونوں کو الگ کر دیا اور ان سے اپنے انداز میں پوچھ گچھ کی۔ جراح دانشمند آدمی تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو قائل کر لیا کہ اس نے جو بیان دیا ہے وہ لفظ بلفظ درست ہے۔ اس نے کہا کہ ایک تو جذباتی پہلو تھا، اس لڑکی کی شکل و صورت اس کی مری ہوئی بہن سے ملتی جلتی تھی، اس لیے وہ اسے اچھی لگی اور اسے اپنے گھر بھی لے جاتا رہا اور زخمی کے مکان میں بھی اس کے ساتھ زیادہ وقت بیٹھا رہتا تھا۔ جراح نے بتایا کہ اس کے سلوک سے لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے کچھ شکوک اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ اس لڑکی کا دوسرا پہلو تھا جس پر جراح نے زیادہ توجہ دی۔ لڑکی مسلمان تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اس پر بڑے ہی خطرناک اثرات جو باہر سے آئے تھے کام کر رہے تھے۔ جراح نے اس کے ذہن سے یہ اثرات صاف کر دیے۔ لڑکی چونکہ پسماندہ ذہن کی تھی، صحرا کے دور دراز گوشوں کی رہنے والی تھی، اس لیے اس کے ذہن میں جو کچھ ڈالا گیا وہ اس کو صحیح سمجھتی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ اس علاقے میں اسلام کے منافی اثرات اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف تخریب کاری زور و شور سے بلا روک ٹوک جاری ہے۔ شارجہ سے علی بن سفیان نے کوئی بیان نہیں لیا، اس پر سوال کرتا رہا اور اس کے جوابوں سے ایک بیان مرتب ہو گیا۔ اس نے فرعونوں کے اس کھنڈر کے متعلق وہی انکشاف کیا جو بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ بھی اس خنڈر کے پر اسرار آدمی کی معتقد تھی جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ گنہگاروں کو نظر نہیں آتا اور اس کی صرف آواز سنائی دیتی ہے۔ شارجہ نے بتایا کہ اس کا بھائی فوج میں تھا اور وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اسے گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس خنڈر میں چلی جائے کیونکہ وہ مقدس انسان خوبصورت کنواریوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ شارجہ پر علی بن سفیان کی ماہرانہ جرا سے لڑکی کے سینے سے راز بھی نکل آیا کہ اس کے گاؤں کی 3 کنواری لڑکیاں اس کھنڈر میں چلی گئی تھیں، پھر واپس نہیں آئیں۔ ایک بار اس کا بھائی گاؤں آیا تھا۔ شارجہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کھنڈر میں چلی گئی۔ بھائی نے اسے منع کر دیا تھا۔ شارجہ اچھی طرح تو بیان نہ کر سکی، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ مصر کے جنوبی مغربی علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ جراح کے متعلق لڑکی نے بتایا کہ اسے اگر گاؤں میں لے جاتے اور قید میں ڈال دیتے تو وہاں سے بھی وہ اسے اپنے جان کی بازی لگا کر آزاد کرا دیتی۔ ان چاروں مجرموں کو وہ اپنا ہمدرد سمجھا کرتی تھی، لیکن جراح نے اسے بتایا کہ اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ ان کے متعلق اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ انہیں اس کے بھائی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ اس راز سے دلچسپی تھی جو اس کے پاس تھا، اسی لیے انہوں نے اسے مار دیا۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور اپنے متعلق اس نے کیا سوچا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ساری عمر جراح کے قدموں میں گزار دے گی اور اگر جراح اسے آگ میں کود جانے کو کہے گا تو کود جائے گی۔ اس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا کہ وہ کھنڈر تک جانے والوں کی رہنمائی کرے گی اور اپنے علاقے کے ہر اس پردہ فرد کو پکڑوائے گی جو مصر کی حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ علی بن سفیان کے مشورے پر فوج اور انتظامیہ کا اجلاس بلایا گیا اور صورتحال تقی الدین کے سامنے رکھی گئی۔ سب کا خیال تھا کہ تقی الدین نیا مصر میں آیا ہے اور اس کے سر پر پہلی بار اتنی بڑی ذمہ داری پڑی ہے، اس لیے وہ محتاط فیصلے کرے گا اور شاید کوئی خطرہ مول نہ لینا چاہے۔ اجلاس میں بیشتر حکام نے اس پر اتفاق کیا کہ چونکہ اتنے وسیع علاقے کی اتنی زیادہ آبادی گمراہ کر دی گئی ہے، اس لیے اس آبادی کے خلاف فوجی کارروائی نہ کی جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کھنڈرات کے اندر کے جو حالات معلوم ہوئے تھے ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں سے کے اندر سے جو حالات معلوم ہوئے تھے ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں سے ایک نیا عقیدہ نکلا ہے جسے لوگوں نے قبول کر لیا ہے، لہذا یہ لوگ اپنے معبد اور عقیدے پر فوجی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کا حل یہ پیش کیا گیا کہ اس علاقے میں اپنے معلم، عالم اور دانشور بھیجے جائیں جو لوگوں کو راہ راست پر لائیں، ان کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے۔ اجلاس میں ایک مشورہ یہ بھی کیا گیا کہ سلطان ایوبی کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور ان سے حکم لے کر کارروائی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ تقی الدین نے کہا، اور آپ کے دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہیں جن کے سچے مذہب کی وہاں توہین ہو رہی ہے۔ امیر مصر اور سالار اعلیٰ کو خبر تک نہیں ہونے دی جائے گی کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ اس سے بے خبر ہیں کہ وہ میدان جنگ میں کتنے طاقتور دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں؟
کیا آپ صلاح الدین ایوبی کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب 2-4 ہزار گنہگاروں اور دشمنان دین سے ڈرتے ہیں؟ میں براہ راست کارروائی اور بڑی سخت کارروائی کا قائل ہوں۔ گستاخی معاف امیر محترم، ایک نائب سالار نے کہا۔ صلیبی ہم پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے۔ ہم اس الزام کی تردید عملی طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پیار اور خلوص کا پیغام لے کر جائیں گے تو پھر اپنی کمر کے ساتھ تلوار کیوں لٹکائے پھرتے ہو؟ تقی الدین نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فوج پر اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ ہم فوج کی چھٹی کر دیں اور ہتھیار دریائے نیل میں پھینک کر مبلغوں کا ایک گروہ بنا لیں اور درویشوں کی طرح گاؤں گاؤں قریہ قریہ دھکے کھاتے پھریں؟ تقی الدین نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے خلاف صلیب کی تلوار نکلے گی تو اسلام کی شمشیر نیام میں نہیں رہے گی، اور جب شمشیر اسلام نیام سے نکلے گی تو ہر اس سر کو تن سے جدا کر دے گی جو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے، اور اس زبان کو کاٹے گی جو کلمہ حق کو جھٹلاتی ہے۔ صلیبی اگر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا ہے تو میں ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سلطنت اسلامیہ کیوں سکڑتی چلی جا رہی ہے؟ خود مسلمان کیوں اسلام کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ صلیبیوں نے عورت اور شراب سے، زر و جواہرات اور ہوس اقتدار سے اسلام کی تلوار کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ وہ ہم پر جنگ پسندی اور تشدد کا الزام عائد کر کے ہماری عسکری روایات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے خلاف لڑ نہیں سکتے۔ ان کے بری لشکر اور بحری بیڑے ناکام ہو گئے ہیں۔ وہ ہمارے درمیان تخریب کاری کر رہے ہیں، اللہ کے سچے دین کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔ غور سے سنو میرے دوست، صلیبی اور آپ کے دوسرے دشمن آپ کو محبت کا جھانسا دے کر آپ کے ہاتھ سے تلوار لینا چاہتے ہیں اور آپ کے پیٹ پر وار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ اصول محض ایک فریب ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے معلوم نہیں کہ کرک میں وہ مسلمان آبادی کا کیا حشر کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے شوبک فتح کر کے وہاں مسلمانوں کا بغیر کیمپ نہیں دیکھا تھا؟ وہاں مسلمان عورتوں کی جو انہوں نے عصمت دری کی وہ نہیں سنی تھی؟ مقبوضہ فلسطین میں مسلمان خوف و ہراس کی، بے آبروئی اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صلیبی مسلمانوں کے قافلے لوٹتے اور عورتوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر تلوار اٹھانا جرم ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو میں اس جرم سے شرمسار نہیں۔ صلیبیوں کی تلوار نیتوں کو کاٹ رہی ہے، صرف اس لیے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، صلیب اور بتوں کے پجاری نہیں۔ تمہاری تلوار صرف وہاں ہاتھ سے گر پڑنی چاہیے تھی جہاں سامنے نہتے ہوں اور ان تک خدا کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ ہمیں اس اصول کا قائل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے جذبات پر حملہ نہ کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ عرب میں چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمران اور نااہل عمراء لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے دلکش اور دلوں کو موہ لینے والے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے غلط جذبات اور احساسات کو اور بھڑکا کر انہیں خوش رکھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں عیش و عشرت سے اور غیر اسلامی طرز زندگی سے روک نہ سکیں۔ ان عمراء کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے خوش آمدیوں کا ایک گروہ پیدا کر لیا ہے جو ان کی ہر آواز پر لبیک کہتا اور رعایا میں گھوم پھر کر ثابت کرتا رہتا ہے کہ ان کے امیر نے جو بات کہی ہے وہ خدا کی آواز ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے بدکار اور عیاش انسانوں کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قوم حاکم اور محکوم میں تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے اور ہماری قوم کے ایک حصے کو کچھ کی تاریکیوں میں لے جا رہا ہے۔ اگر ہم نے سخت رویہ اختیار نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کفر کی تائید کر رہے ہیں۔ میرے بھائی صلاح الدین ایوبی نے مجھے کہا تھا کہ غداری ہماری روایت بنتی جا رہی ہے، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی روایت بنتی جا رہی ہے کہ ایک ٹولہ حکومت کیا کرے گا اور قوم محکوم ہوگی۔ حکمران ٹولہ قوم کا خزانہ شراب میں بہائے گا اور قوم پانی کے گھونٹ کو ترسے گی۔ میرے بھائی نے ٹھیک کہا تھا کہ ہمیں قوم اور مذہب کے مستقبل پر نظر رکھنی ہے۔ ہمیں قوم میں وقار اور کردار میں بلندی پیدا کرنی ہے۔ اپنے آنے والی نسلیں ہماری قبروں سے جواب مانگیں گی۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایسی کارروائی سے گریز نہیں کرنا چاہیے جو ملک اور مذہب کے لیے سود مند ہو۔ اگر یہ برحق اقدام قوم کے چند ایک افراد کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم قوم کا مفاد اور وقار چند ایک افراد کی خوشنودی پر قربان نہیں کر سکتے کہ وہاں کے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ وہاں کے لوگ سیدھے سادے اور بے علم ہیں۔
انہیں اپنے وہ مسلمان بھائی جو قبیلے کے سردار ہیں اور مذہب کے اجارہ دار ہیں دشمن کا اعلی کار بن کر گمراہ کر رہے ہیں۔ اجلاس میں کسی کو توقع نہیں تھی کہ تقی الدین کا رد عمل اتنا شدید اور فیصلہ اتنا سخت ہوگا۔ اس نے جو دلائل پیش کیے ان کے خلاف کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کوئی مشورہ ہی پیش کرتا۔ اس نے کہا مصر میں جو فوج ہے یہ محاذ سے آئی ہے اور اس سے پہلے بھی لڑ چکی ہے۔ اس فوج کے صرف 500 گھوڑے سوار، 200 شتر سوار اور 500 پیادہ آج شام اس علاقے کی طرف روانہ کر دو جہاں وہ مشکوک کھنڈرات ہے۔ یہ فوج اس علاقے سے اتنی دور رہے گی کہ ضرورت پڑے تو فوری طور پر محاصرہ کیا جا سکے۔ میرے ساتھ دمشق سے جو 200 سوار آئے ہیں وہ علاقے کے اندر جا کر کھنڈروں پر حملہ کریں گے۔ ایک چھاپا مار دستہ کھنڈروں کے اندر جائے گا، 200 سوار کھنڈروں کے محاصرے میں رکھیں گے۔ اگر باہر سے حملہ ہوا یا مزاحمت ہوئی تو فوج کا بڑا حصہ مقابلہ کرے گا۔ اگر محاصرہ تنگ کرتا جائے گا اس کارروائی میں فوج کو سختی سے حکم دیا جائے گا، کسی نہتے کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اس فیصلے کے فوراً بعد فوجی حکام حملے اور محاصرے وغیرہ کا منصوبہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سلطان ایوبی مصر کی تازہ صورتحال سے بے خبر کرک اور شبک قلعے کے درمیان ملا میل وسیع صحرا میں جہاں ریتیلے چٹان، ٹیلے اور گھاٹیوں کے علاقے تھے اور جہاں کسی جگہ پانی اور سائے کی بھی افراد تھی، صلیبیوں کے نئے جنگی منصوبے کے مطابق اپنی فوج کی سب بندی کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ صلیبی دوگنی طاقت سے جو زیادہ تر زرہ پوش بختر بند ہوگی قلعے سے باہر آ کر حملہ کریں گے۔ یہ فوج سلطان ایوبی کی فوج کے آمنے سامنے کی جنگ میں الجھائے گی اور دوسری فوج عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو دور دور تک پھیلا دیا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جہاں جہاں پانی اور سبزہ تھا وہاں فوراً قبضہ کر لیا۔ ان جگہوں کے دفاع کے لیے اس نے بڑے سائز کے کمانوں والے تیر انداز بھیج دیے۔ ان کے تیر بہت بڑے دور تک جاتے تھے۔ وہاں منجنیقیں بھی رکھی جائیں گئیں جو آگ کی ہانڈیاں پھینکتی تھیں۔ یہ تمام اس لیے کیا گیا کہ دشمن قریب نہ آ سکے۔ بلندیوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ سلطان ایوبی نے تمام دستوں کو حکم دیا کہ دشمن آمنے سامنے حملہ کرے تو اور زیادہ پھیل جائیں تاکہ دشمن بھی پھیلنے پر مجبور ہو جائے۔ اس نے اپنی فوج کو ایسی ترتیب میں کر دیا دشمن یہ فیصلہ ہی نہ کر سکتا تھا کہ مسلمان فوج کے پہلو کدھر اور عقب کس طرف ہے۔ سلطان ایوبی نے فوج کا ایک بڑا حصہ ریزرو میں رکھ لیا۔ ایک حصے کو اس طرح متحرک رکھا کہ جہاں کمک کی ضرورت پڑے فوراً کمک دے سکے۔ وہ اس کا سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار اس کے پاس چھاپا مار دستے تھے اور اس سے زیادہ خطرناک اس کا جاسوسی نظام تھا جو اسے صلیبیوں کی نقل و حرکت کی خبر دے رہا تھا۔ شبہ کا قلعہ سلطان ایوبی سر کر چکا تھا۔ صلیبیوں کے منصوبے میں یہ بھی تھا کہ ان کے لیے حالات سازگار ہوئے تو شبہ کے محاصرے میں لے کر فتح کر لیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کا اتنا زیادہ لشکر سلطان ایوبی کی قلیل تعداد فوج کو صحرا میں ختم کر دے گا، یہ اتنا کمزور کر دے گا کہ وہ شبہ کے باہر سے مدد نہیں دے سکے گی۔ ان کے اس منصوبے کے پیش نظر سلطان ایوبی نے شبہ کی وہ طرف جس طرف سے صلیبی اس قلعے پر حملہ کر سکتے تھے خالی چھوڑ دی۔ اس نے صلیبیوں کے لیے موقع پیدا کر دیا کہ وہ راستہ صاف دیکھ کر شبک پر حملہ کر دیں۔ اس طرف اس نے دیکھ بھال والی چوکیاں بھی ہٹا دیں اور دور دور تک علاقہ خالی کر دیا۔ صلیبیوں کے جاسوسوں نے کرک میں فوراً اطلاع پہنچائی کہ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کے ساتھ صحرا میں لڑنے کے لیے فوج شبک سے دور اکٹھی کر لی ہے اور شبک کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ صلیبیوں نے فوراً اپنی اس فوج کو جو سلطان ایوبی پر آمنے سامنے حملہ کرنے کے لیے باہر نکلے تھے حکم دے دیا کہ رخ بدل کر شبک کی طرف چلی جائے۔ چنانچہ فوج ادھر کو ہو لی۔ اس کے پیچھے رسد کے ذخیرے جا رہے تھے۔ فوج جب شبک کے 4 میل دور رہ گئی تو اسے روک لیا گیا۔ اس فوج کا عارضی پڑاؤ تھا۔ رسد کی گھوڑا گاڑیاں، اونٹ اور خچر ہزاروں کی تعداد میں چلے آ رہے تھے۔ انہیں کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ مسلمانوں کی فوج دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ صلیبی حکمران بہت خوش تھے۔ انہیں صبح کا قلعہ اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا، مگر رات تو انہیں اپنے پیچھے 5-6 میل دور آسمان لال سرخ نظر آیا۔ شعلے اتنے بلند تھے کہ اتنی دور سے بھی نظر آتے تھے۔ صلیبیوں نے سوار دوڑا دیے۔ جہاں شعلے اٹھ رہے تھے وہاں ان کی رسد تھی۔ سوار وہاں پہنچے تو انہیں صحرا میں بے لگام گھوڑے اور بے مار اونٹ ہر طرف دوڑتے بھاگتے نظر آئے۔ یہ تباہی صلاح الدین ایوبی کے ایک چھاپا مار دستے کی برپا کی ہوئی تھی۔ رسد میں گھوڑے کے لیے خشک گھاس سے لدی ہوئی سینکڑوں گھوڑا گاڑیاں تھیں۔ انہیں رسد کے کیمپ کے ارد گرد کھڑا کیا گیا تھا۔ صلیبی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی ہر ایک حرکت پر سلطان ایوبی کی نظر ہے۔
رات کو جب رسد کا کیمپ سو گیا تو مسلمان چھاپا ماروں نے اونٹوں پر جا کر خشک گھاس میں آتشی فلیتوں والے تیز جلائے۔ گھاس فوراً جل اٹھے، دیکھتے ہی دیکھتے کیمپ شولوں کے گھیرے میں آ گیا۔ ان کے نرگے میں آئے ہوئے انسان جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑتے تو ان میں سے بہت سے تیروں کا شکار ہو گئے۔ جو جانور رسیاں توڑ سکے وہ تو بھاگ گئے، جو کھل نہ سکے وہ زندہ جل گئے۔ دور دور تک پھیلا ہوا کیمپ جہنم بن گیا تھا۔ چھاپا ماروں نے کئی ایک اونٹ اور گھوڑے پکڑ لیے، واپس چلے گئے۔ صبح طلوع ہوئی، صلیبی کمانڈروں نے جا کر رسد کا کیمپ دیکھا، وہاں کچھ نہیں بچا تھا۔ ان کی ایک ماہ کی رسد تباہ ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ شبہ کا راستہ جو صاف تھا سلطان ایوبی کی ایک چال تھی۔ انہوں نے بغیر دیکھے کہہ دیا کہ کرک سے شوبک تک ان کی رسد اور کمک کا راستہ محفوظ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے شوبک کا محاصرہ ملتوی کر دیا۔ رسد کے بغیر محاصرہ ناممکن تھا، اور جب انہیں اطلاع ملی کہ گزشتہ رات اس طرح بھی رسد تباہ ہو گئی ہے جو سلطان ایوبی کی فوج پر آمنے سامنے سے حملہ کرنے کے لیے گئی تھی، تو انہوں نے اپنے تمام تر جنگی منصوبوں پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں کہیں بھی سلطان ایوبی کی فوج نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں جاسوسی یہ بھی نہیں بتا سکے تھے کہ مسلمانوں کی فوج کا اجتماع کہاں ہے۔ دراصل اجتماع کہیں بھی نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ صلیبیوں نے دونوں محاذوں پر پیش قدمی روک دی ہے، تو اس نے اپنے کمانڈروں کو بلا کر کہا، صلیبیوں نے جنگ ملتوی کر دی ہے، لیکن ہماری جنگ جاری ہے۔ دونوں فوجوں کے آمنے سامنے کے تصادم کو جنگ کہتے ہیں۔ میں چھاپا اور شب خونوں کو جنگ کہتا ہوں۔ اب چھاپا ماروں کو سرگرم رکھو، صلیبی دونوں طرف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، انہیں اطمینان سے پیچھے نہ ہٹنے دو۔ انتہائی عقب یا پہلو پر شب خون مارو اور غائب ہو جاؤ۔ صلیبی آپ کو اپنے سامنے لا کر لڑانا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس میدان میں ان کے سامنے لے جاؤں گا جو آپ کی مرضی کا ہوگا، اور جہاں کی ریت بھی آپ کی مدد کرے گی۔ سلطان ایوبی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنے عملی اور محافظی دستے کے ساتھ کھانا بدوش تھا۔ کسی ایک جگہ نہ ٹھہرنے کے باوجود معلوم ہوتا تھا جیسے ہر جگہ موجود ہے۔ مصر میں سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین صلیبیوں کے دوسرے محاذ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ یہ مصر کا جنوبی مغربی علاقہ تھا، جہاں کے ڈراؤنے ٹیلوں کے اندر فرعونوں کے ہولناک کھنڈرات میں حضرت عیسیٰ آسمان سے واپس آنے والے تھے۔ تمام تر علاقہ ایک نئے عقیدے کا پیروکار ہو گیا تھا۔ جمعرات کی شام تھی، جائرین کا ہجوم کھنڈر کے گارنما دروازے میں داخل ہو رہا تھا۔ اندر بڑے کمرے میں پراسرار آواز گونج رہی تھی۔ لوگوں کو دیوار پر گنہگار اور نیکوکار جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہاں وہی سما تھا جو ہر جمعرات کے روز ہوا کرتا تھا۔ اچانک اس پر پراسرار مقدس انسان کی آواز خاموش ہو گئی، جس کے متعلق مشہور تھا کہ گنہگاروں کو نظر نہیں آتا۔ اس کے بجائے ایک اور آواز سنائی دی، گمراہ انسانوں، آج رات گھروں کو نہ جانا، کل صبح تم پر وہ راز فاش ہو جائے گا جس کے لیے تم بیتاب ہو۔ یہاں سے فوراً باہر نکل جاؤ، حضرت عیسیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کھنڈر سے دور جاؤ کر سو جاؤ۔ بڑے کمرے میں حیرت زدہ لوگوں کی دیوار پر جو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے تھے وہ ماند پڑ گئے۔ ان ستاروں میں سے حسین لڑکیاں اور خوبرو مرد ہنستے کھیلتے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ فوجی قسم کے کچھ آدمی انہیں پکڑ پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ کہیں سے چیخیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ بادل جو گرجتے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے یہ جگہ بڑی ہی مقدس تھی، وہ خوف زدہ ہو کر باہر کو بھاگے اور کھنڈر خالی ہو گیا۔ یہ انقلاب تقی الدین اور علی بن سفیان لائے تھے۔ ان کے ساتھ فوج کی وہ نفریں تھی جو تقی الدین اپنے حکم کمک میں بتائی تھی۔ یہ دستے شام میں باٹ ٹیلوں والے علاقے میں قریب پہنچ گئے تھے۔ ان کی رہنمائی شارجہ کر رہی تھی۔ جو گھوڑے پر سوار تھی وہ انہیں جمعرات کی شام وہاں لے گئی تھی، کیونکہ اس روز وہاں میلہ لگتا تھا اور دور دور سے لوگ آتے تھے۔ فوج کے بڑے حصے کو، جس میں 500 گھوڑ سوار، 200 شتر سوار اور 500 پیادہ تھے، اس علاقے سے دور دور رکھا گیا تھا۔ انہیں نہتے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا تھا۔ ان کے ذمہ فرض تھا کہ سوڈان کی سرحد پر نظر رکھیں، چونکہ کھنڈروں کے اندر کی تخریب کاری صلیبیوں اور سوڈانیوں کی پشت پناہی پر ہو رہی تھی۔ اس لیے خطرہ تھا کہ وہاں فوج کارروائی کی گئی تو سوڈانی حملہ کر دیں گے۔ تقی الدین نے اس علاقے کے قریب سرحدی دستوں کو جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہیں رہتے تھے قریب بلا کر اپنے تحت کر لیا تھا۔ 200 گھوڑا سوار جو تقی الدین کے ساتھ دمشق سے آئے تھے وہاں کے چنے ہوئے اور دیوانگی کی حد تک دلیر سوار تھے۔ دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی ان کا خصوصی کمال تھا۔ پیادہ سپاہیوں نے سلطان ایوبی کے اپنے ہاتھوں تیار کیے ہوئے چھاپا مار بھی تھے۔ انہیں ایسی ٹریننگ دی گئی تھی کہ انتہائی دشوار ٹیلوں اور درختوں پر حیران کن رفتار سے چڑھتے اترتے تھے۔
چند گز پھیلی ہوئی آگ سے گزر جانا ان کا معمول تھا۔ ان چھاپہ مار جانبازوں کو اس وقت کھنڈر کی طرف روانہ کیا گیا جب لوگ اندر جا رہے تھے۔ وہاں تک انہیں شارجہ لے گئی تھی۔ علی بن سفیان ان کے ساتھ تھا، تیز رفتار قاصد بھی ساتھ تھے تاکہ پیغام رسانی میں تاخیر نہ ہو۔ کھنڈروں کے دروازے کے باہر دو آدمی کھڑے اندر جانے والوں کو تین تین کھجوریں کھلا رہے تھے۔ دروازوں کے اندر گپ اندھیرا تھا اور اندھیرے سے لوگ گزر کر اندر روشن کمرے میں جاتے تھے۔ باہر صرف ایک مشال جل رہی تھی جس کی روشنی معمولی سی تھی۔ 6 آدمی جن کے سر چادروں میں ڈھکے ہوئے تھے زائرین کے ساتھ دروازے تک گئے اور ہجوم سے ہٹ کر کھجوریں کھلانے والوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا گیا کہ وہ سامنے سے گزرے، لیکن وہ سن ہو کے رہ گئے کیونکہ ان کے پیٹھ میں خنجر کی نوک رکھ دی گئی تھی۔ یہ 6 آدمی چھاپہ مار تھے۔ انہوں نے ایک ایک آدمی پیچھے ہو کر خنجر ان کی پیٹ سے لگا کر آہستہ سے کان میں کہا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے باہر چلے جاؤ۔ تم سب آج کے فوج کے گھیرے میں ہو۔ کھجوریں کھلانے والے اور پانی پلانے والے آدمی ذرا سی مزاحمت کے بغیر باہر نکل گئے۔ چھاپہ ماروں نے خنجر اس طرح چگوں میں چھپا لیا کہ لوگوں میں سے کوئی دیکھ نہ سکا۔ یہ 4 آدمی جو ہی باہر کو آئے وہاں 10-12 چھاپہ مار دیہاتیوں کے لباس میں کھڑے تھے۔ انہوں نے ان چاروں کو گھیر لیا اور ڈھکیلتے ہوئے دور لے گئے۔ وہاں انہیں رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ 6 چھاپہ مار جو کھجوریں اور پانی کے مشکیزوں کے پاس رہ گئے تھے، انہوں نے اندر جانے والوں لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ کھجوروں اور پانی کے بغیر اندر جاؤ، کیونکہ اندر سے نیا حکم آیا ہے۔ سیدھے سادے دیہاتی اندر جاتے رہے۔ ان کے ساتھ اب چھاپہ مار بھی اندر جا رہے تھے اور مشعلیں بھی اندر جا رہی تھیں۔ لوگ حیران تھے کہ مشعلیں کیوں لے جائی جا رہی ہیں۔ کم و بیش 50 مشعلیں اور 200 چھاپہ مار اندر چلے گئے۔ وہ حیران کمرے میں نہیں گئے بلکہ تاریک راستوں اور گلیوں گردشوں میں چلے گئے جن میں باہر کے لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ ان میں سے بعض کے پاس خنجر اور خنجر نما تلواریں تھیں اور بعض کے پاس چھوٹی تیر کمانیں، اس دروازے سے بھی جس سے باہر لوگ نکلتے تھے۔ چھاپہ مار داخل ہو گئے۔ وہ ہدایت کے مطابق تاریک بھلیوں میں جا رہے تھے تاکہ وہ دین کے 200 گھوڑ سوار آگے گئے۔ انہوں نے پورے کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا اور ان کے ساتھ پیادہ دستہ بھی تھا جس میں سپاہیوں نے اندر سے نکلنے والوں کو روک کر ایک طرف جھٹکا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ چھاپہ مار مشعلے برداروں کے ساتھ اندر گئے تو انہیں ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کسی کے پیٹ میں چلے گئے ہوں۔ اندر کے راستے اور کمرے آتڑیوں کے مانند تھے۔ یہ راستے انہیں ایک ایسے ترس میں لے گئے جسے دیکھ کر چھاپہ مار بدک کر رک گئے۔ ایک بہت کشادہ کمرہ تھا جس کی چھت اونچی تھی۔ اندر بہت سے مرد اور عورتیں تھیں۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے چہرے بھیڑیوں کی طرح تھے، بعض تھے تو انسان، لیکن وہ اس قدر بدصورت اور بھیانک چہرے والوں تھے کہ دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ وہ جن اور بھوت لگتے تھے اور ان کے درمیان خوبصورت جوان لڑکیاں بڑکیلے چمکیلے کپڑے پہنتے ہنستے کھیل رہی تھیں۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ چند ایک خوبصورت لڑکیاں خوبرو مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر چل رہی تھیں۔ ادھر چھت کے سے فرش تک پردے لٹکے ہوئے تھے جو دائیں بائیں ہٹتے کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ دوسری طرف آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی چمکتی اور بجھتی تھی۔ اگر چھاپہ ماروں کو یقین نہ دیا گیا ہوتا کہ کھنڈر کے اندر جو کوئی بھی ہے وہ جس حلیے میں بھی ہے وہ انسان ہوگا اور اندر کوئی روح یا بھوت پریت نہیں، جو چھاپہ مار وہاں سے بھاگ جاتے، وہاں جو خوبصورت لڑکیاں اور خوبرو مرد تھے وہ بھی ڈرنے لگتے تھے۔ عجیب و غریب مخلوق نے جب مشعل بردار چھاپہ ماروں کو دیکھا تو انہیں ڈرانے کے لیے ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگے۔ جو آدمی بدصورت چڑیلوں اور بھیڑیوں کے چہرے والے تھے ان کی آواز زیادہ خوفناک تھی۔ اس دوران ایک دو آدمیوں نے شاید ڈر کر اپنے چہرے بے نقاب کر دیے۔ یہ بھیڑیوں کے چہرے تھے جو انہوں نے اتارے تو اندر سے انسانوں کے چہرے نکلے۔ چھاپہ ماروں نے سب کو گھیر کر پکڑ لیا، سب کے نقاب اتار دیے۔ وہاں شراب پڑے تھے اور ان سب کو باہر لے گئے۔ کھنڈر کے دوسرے حصے کی تلاشی میں ایک آدمی پکڑا گیا جو ایک تنگ سی سرنگ کے منہ میں ڈالے بھاری آواز میں کہہ رہا تھا، گناہوں سے توبہ کرو، حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں، اور ایسے کئی الفاظ تھے جو بول رہا تھا۔ وہ سرنگ گھوم پھر کر اس روشن کمرے میں جاتے تھے جہاں زائرین کو یہ پراسرار ڈراؤنی اور خوبصورت مخلوق دکھا کر حیرت زدہ کیا جاتا تھا۔ اس آدمی کو وہاں سے ہٹا کر چھاپہ ماروں کے ایک کمانڈر نے سرنگ میں منہ ڈال کر کہا، اے گمراہ لوگو، آج رات گھر کو نہ جانا، کل صبح تم پر وہ راز فاش ہو جائے گا جس کے لیے تم بےتاب ہو۔ کھنڈرات کے اندر کسی نے بے مزاحمت نہ کی۔ خنجروں اور تلواروں کے آگے سب اپنے آپ کو گرفتاریوں کے لیے پیش کرتے چلے گئے۔ چھاپہ مار ان آدمیوں کی نشاندہی پر جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا ان جگہوں تک پہنچے جہاں بجلی کی طرح چمکنے والی روشنیوں کا انتظام تھا۔
ढकी छुपी जगहों में मशालें जल रही थीं। उनके पीछे लकड़ी के तख्ते थे जिन पर अबरक चिपकाया हुआ था। इन तख्तों के जाविये बदलते रहते थे तो अबरक की चमक लोगों की आंखों में पड़ती और चुंधिया देती थी। कमरा तारीक करने के लिए मशालों को पीछे कर लिया जाता था। बादल गरजने की आवाज़ धात के चादरों को झटके देकर पैदा की जाती थी। पर्दे पर जगह जगह अबरक के टुकड़े चिपका दिए गए थे जिन पर रोशनी पड़ती तो सितारों की तरह चमकते थे। इस तरह पर्दों का रंग ऐसा था कि कोई कहीं नहीं बता सकता था कि एक कपड़ा है। ये उसे फटे हुए दीवार समझते थे। अकल और होश वाले इंसान के लिए कोई मुअम्मा नहीं था। बेशक रोशनियों का ख़ास इंतज़ाम का जादू था जो लोगों को मसहूर कर लेता था, लेकिन अंदर जो जाता था उसकी अकल और होश पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता था। उन्हें अंदर जाते वक्त दरवाजे पर जो 3 खजूरें खिलाई जाती, पानी पिलाया जाता, उनमें नशा आवर आमेजिश होती थी। उसका असर फ़ौरन हो जाता था। उस असर के तहत ज़ायरीन के चेहरों पर जो भी तस्वुर बैठाया जाता और कानों में जो भी आवाज़ें डाली जाती उसे 100% सही और बरहक समझ लेते थे। उसी नशे का असर था कि लोग बाहर जाकर दोबारा अंदर आने की ख्वाहिश करते थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उस अकीदे का तस्वुर नहीं बल्कि उस नशे का असर है जो उन्हें खजूर और पानी में दिया जाता है। खजूरों के अंबार और पानी के मशकीज़ों पर भी कब्जा कर लिया गया था। अंदर पकड़ धकड़ और तलाशी का सिलसिला जारी था। बाहर 200 सिपाहियों ने खंडरों का मुहासरा कर रखा था। हर तरफ मशालों की रोशनी थी। फौज का बड़ा हिस्सा और 2 सरहदी दस्ते सूडान की सरहद के साथ घूम रहे थे। रात गुजर गई। सूडान की तरफ से कोई हमला ना हुआ। खंडरात में भी कोई मुज़ाहमत ना हुई। सुबह के उजाले ने इस इलाके को रोशन किया तो वहाँ हरासा देहातियों का हुजूम था। कुछ लोग इधर उधर सो गए थे। घोड़सवारों ने घेरा डाल रखा। कुछ देर बाद तमाम लोगों को एक जगह जमा करके बिठा दिया गया। उनकी तादाद 3 और 4 हज़ार के दरमियान थी। एक तरफ से एक जुलूस आया जिसे फौजी हाँक कर ला रहे थे। इस जुलूस में भेड़ियों चुड़ैलों के चेहरे वाले इंसान थे। उनमें मकरूह और बड़ी भयानक शक्लों वाले इंसान भी थे। और उस जुलूस में वो तमाम मखलूक थे जो लोगों के खंडर के अंदर दिखाई जाती थी। और बताया जाता था कि आसमान के हैं जहाँ ये लोग मरने के बाद गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। उनका सबसे बड़ा गुनाह ये बताया जाता था कि ये जंग और जदल के आदी थे, यानी ये फौजी थे। उस जुलूस के अलग 10-12 लड़कियों को भी लोगों ने सामने लाया गया। ये बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थीं। उनके साथ खूबरू मर्द थे। उन दोनों जुलूसों को लोगों के हुजूम के सामने एक ऊंची जगह पर खड़ा कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि लोगों को अपने चेहरे दिखाओ। सबने भेड़ियों और चुड़ैलों के मसनूई चेहरे उतार दिए। उनके अंदर से अच्छे भले इंसान चेहरे निकले। जो आदमी मकरूह और भयानक चेहरों वाले थे वो भी मसनूई चेहरे थे। ये चेहरे भी उतार दिए गए। लोगों से कहा गया कि उन आदमियों को, लड़कियों को करीब से गुजरते जाएं और उन्हें पहचानें। लोग तो इसी पर हैरान हो गए कि आसमान की मखलूक नहीं, इसी ज़मीन के इंसान हैं। लोगों ने करीब से देखा तो उन आदमियों में से बहुत से पहचान गए। उसी इलाके के बाशिंदे थे। लड़कियां भी पहचान ली गईं। उनमें ज़्यादातर उसी इलाके की रहने वाली थीं और 3-4 यहूदी थीं जिन्हें सलीबी इस मकसद के लिए लाए थे। लोग उन्हें देख चुके तो उन्हें मुजरिमों को सामने लाया गया जिन्होंने तिलिस्माती एहतमाम कर रखा था। उनमें 6 सलीबी थे जो मिस्र के उस इलाके की ज़बान बोलते थे और समझते थे। उन्होंने बहुत से आदमी इस इलाके से अपने साथ मिला लिए थे। रात की गिरफ्तारी के बाद उनसे इतराफ़ करा लिया गया था। उन्होंने 3-4 मस्जिदों में अपने इमाम रख दिए थे जो लोगों को मज़हब के पर्दे में गैर इस्लामी नज़रियात के मुतक़िद बना रहे थे। इस गिरोह का मकसद ये था कि लोगों को कायल किया जाए कि फ़ौज में भर्ती ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये गिरोह इस मकसद में कामयाब हो चुका था। उन तकरीब कारों ने यह कामयाबी भी हासिल कर ली थी कि इस इलाके के लोगों ने सूडानियों की मोहब्बत पैदा कर दी थी और उनका मज़हब तब्दील किए बगैर उन्हें बेमज़हब कर दिया था। लोगों से कहा गया कि वो खंडरों के अंदर जाकर घूम फिरें और इस फरेब कारी का सुबोत अपनी आंखों से देखें। लोग अंदर चले गए। जहाँ जहाँ जगह जगह फौजी खड़े थे और लोगों को दिख रहे थे, उन्होंने कैसे कैसे तरीक़ों से धोखा दिया जाता रहा। बहुत देर बाद जब तमाम लोग अंदर से घूम फिर कर आए तो तक़ीउद्दीन ने उन्हें खिताब किया और उन्हें बताया कि खजूरों और पानी में उन्हें नशा दिया जाता रहा। अंदर जो जन्नत और जहन्नम था वो नशे के ज़ेर एहतमाम आता था। मैं उन मुजरिमों से कहता हूँ कि अंदर चलकर मुझे आसमान की चलती फिरती मखलूक दिखाएं कि हज़रत मूसा कहाँ और मरा हुआ खलीफा अल-आज़िद कहाँ है। ये सब फ़रेब था।
یہ وہ نشہ ہے جو حشیشین کا پیر استاد حسن بن صبا لوگوں کو پلا کر انہیں جنت دکھلایا کرتا تھا۔ یہ تو ایک وقت میں چاند ایک آدمیوں کو نشہ پلایا کرتا تھا، مگر یہاں اسلام ان دشمنوں نے اتنے وسیع علاقے کی پوری آبادی پر نشہ طاری کر دیا تھا۔ تقی الدین نے لوگوں کو اصلیت دکھا کر انہیں بتایا کہ ابتدا میں ایک درویش کی کہانی سنائی گئی تھی جو مسافروں کو اونٹ اور اشرفیاں دیا کرتا ہے۔ یہ محض بے بنیاد کہانیاں تھیں اور بے سر و پیر کی جھوٹی کہانیاں سنانے والوں کا تمہارے دین و ایمان کے دشمن کے بے دریغ مال و دولت دیتے تھے۔ تقی الدین اس فریب کاری کے تمام پہلو بے نقاب کیے اور اس نے مجرموں کی اصلیت کو بے نقاب کیا تو لوگ جوش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجرموں پر حلہ بول دیا۔ اس وقت تک لوگوں کو وہ نشہ اتر چکا تھا جو رات کو انہیں کھجور اور پانی میں دیا گیا تھا۔ فوج نے ہجوم پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے تمام مجرموں اور لڑکیوں کو جان سے مار کر چھوڑا۔ تقی الدین نے فوج کو اس علاقے میں پھیلا دیا اور فوج کی نگرانی میں وہاں ایک تو تباہ کاروں کے ایجنٹوں کے گرفتار کیے اور دوسرے یہ کہ مسجدوں میں قاہرہ کے عالم متعین کر دیے گئے جنہوں نے لوگوں کی مذہبی اور عسکری تعلیم و تربیت شروع کر دی تھی۔ فرعونوں کے کھنڈرات کے لوگوں کے ہاتھوں مسمار کر دیا گیا۔ تقی الدین نے قاہرہ جا کر پہلا کام یہ کیا کہ جراح اور شارجہ کی خواہش کے مطابق انہیں شادی کی اجازت دے دی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے فوج کے مرکزی کمان کو حکم دیا کہ سوڈان پر حملہ کی تیاری کی جائے۔ اس نے کھنڈروں کے مہم میں دیکھ لیا تھا کہ پڑوسی سوڈانیوں نے مصر کے اتنے وسیع علاقے کو اپنے اثر میں لے لیا تھا اور یہ اثر شدید جوابی کارروائی بھی کے بغیر ختم نہیں ہوگا۔ اس پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ سوڈانی صلیبیوں کے آلے کار بنے ہوئے ہیں اور باقاعدہ حملے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، لہذا ضروری سمجھا گیا کہ سوڈان پر حملہ کیا جائے۔ اس سے اگر سوڈان کا کچھ علاقہ قبضے میں آئے یا نہ آئے، اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ دشمن کی تیاریاں درہم برہم ہو جائیں گی اور ان کا منصوبہ لمبے عرصے کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ تقی الدین سلطان ایوبی کی پشت پناہی حاصل تھی۔